چوہی صاحب بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں وہاں پہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ ہیں, ہمارے قانون ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں, ان کو بھی ہم اپنی اس جو ہے بحث کے اندر شامل کر لیتے ہیں. گوہر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو جی. اچھا سر, آج میں وہاں پہ موجود تھا ٹورڈز دا کنکلوژن جب چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے, آپ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں کیا آرڈر کا حصہ لکھ دوں کہ آپ لوگ جو اپوزیشن حکومت ہمیں کو لکھ کے کوئی کچھ شرائط بتائیں گے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو وہاں پہ علی ظفر صاحب نے یہ بتایا کہ جی نہیں, ہم والنٹیرلی بتا دیں گے کہ ہم کیا کیا آفر کر سکتے ہیں. تو بتائیے گا کہ جو سوالات اٹھائے گئے آگے کس طرح بڑھے گا سارا کا سارا مقدمہ, کیسے ملک کے اندر یہ سیاسی استحکام پیدا ہوگا؟ گووند صاحب, بیسیکلی تو دو کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو آئینی اور قانونی نکات ہے اس پہ بحث ہوگی. obviously الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ تو غلط آرڈر ہے, وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے اور آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو الیکشن ہے وہ تو آئین کے مطابق ود ان 90 days یا بیر منیمم جو فریم ورک سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے مطابق ہونے تھے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرو کیا کہ obviously الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس نے کچھ وجوہات دی ہیں, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن کنڈوسیو ماحول ہونا چاہیے تاکہ اس کے الیکشن ہو. کیونکہ الیکشن اگر ہونے ہیں اور آئین کہتا ہے کہ جی الیکشن ہو, اس کے ساتھ ساتھ ماحول ایسا ہو جس میں فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکے. لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ سارے پارٹیز جو ہے کمٹمنٹ کرے, وہ کمٹمنٹ کرے کہ ایسا ماحول پرووائڈ کرے جس میں الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے. اور ہم تو ضرور کمٹ کریں گے, پی ٹی آئی پہلے بھی کمیٹڈ ہے, ابھی بھی کریں گے, اور ہمارا تو کہنا ہی ہے یہ پی ٹی آئی کا کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہونا بڑا ضروری ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے امپارشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ضروری ہے. آپ خود دیکھ لیں خان صاحب کے اوپر کتنے پرچے ہوئے ہیں, ہمارے ورکر کہاں پر بیٹھے ہیں, وکیلوں کچھ وکیل ہے. گور خان صاحب, یہ آرگومنٹ جو آئینی قانونی ہے وہ بڑا واضح ہے, 90 دن کی جو آپشن ہے, لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا نا کہ پنجاب کے اندر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اگر وہاں پہ سیٹیں ساری نیشنل اسمبلی کی جیت لے تو اس کو باقی صوبے میں سے ایک سیٹ بھی اگر نہ ملے تو وہاں پھر بھی جو ہے آپ پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس کو آکوپائی کر سکتے ہیں. تو ساتھ میں کے پی بھی یہاں پہ شامل ہے. تو یہ جو ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہے, سپریم کورٹ کو درپیش ہے, آئینی ماہرین کو درپیش ہے کہ ایک طرف جب قائم مقام حکومتوں کی بات ہوتی ہے تو اگر فرض کریں یہ دونوں صوبوں کے اندر حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں 90 days کے اندر جو ڈیٹ آ جاتی ہے, اگلے الیکشن ہونے اکتوبر کے اندر, تو وہ پھر وہ جو حکومت ایک آرگومنٹ پیش کر رہی ہے جو آرٹیکل 224 ہے وہ قائم مقام حکومتیں اس وقت جو ہے کے پی اور پنجاب کے اندر کیسے قائم ہوں گی. تو یہ جو ایک گنجلک ہے اس کا کیسے حل نکلے گا؟ اس کا دیکھیں آئینی طور پر تو یہ کہ اگر آئین کا تقاضا کبھی یہ ہوتا کہ سارے الیکشن صوبوں میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہمیشہ ایک دن اور ایک تاریخ پہ ہو اور ایسے وقت میں ہو کہ چاروں صوبوں میں اور سینٹرل میں کیئر ٹیکر حکومتیں موجود ہو, اس صورتحال میں اگر ہوتا تو آئین ایسے واضح پہلے سے لکھ چکا ہوتا. اور 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبے سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے, آٹونومی صوبوں کو مل گئی, تو اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہے کبھی الیکشن ہو نہیں سکتے کہ دو صوبوں میں الیکشن ہو. نہیں, ابھی بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اگر وزیر کوئی بھی وہاں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو ان کو بھی سزائیں دیں, ان کو ڈسکوالیفائی کریں اور اچھی طریقے سے اس کو مانیٹر کریں. اگر سینٹرل گورنمنٹ اب موجود ہے تو یہ بھی انٹرفیئر نہ کریں. اور اگر یہ دو صوبوں میں اب الیکشن ہو گئے اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو اسی وقت بھی جو اس وقت کی پروونشل حکومت ہوگی وہ پروونشل حکومت کی بھی کوئی انٹرفیئر نہ کرے, اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ یہ گور خان صاحب. اچھا, سوال کرنا چاہیں گے آپ گور صاحب سے؟ جی گوہر خان صاحب, یہ بات آپ بتائیں, آپ نے آئین اور قانون پہ بنائے کیوں ہیں اگر ان پر عمل نہیں کرنا؟ کہ جی وہ تو بارش آ جائے گی پھر گڑھے پڑ جائیں گے, اس لیے پھر ہم تو فصل نہیں بیجنا چاہتے. یہ وٹ از بالکل صحیح ہے چودھری صاحب, آپ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائیں. آئین اور قانون پہ عمل ہونے چاہیے اور بالکل ود ان 90 days الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور نمبر 2, یہ تماشا جو لگا ہوا ہے بھائی ہندوستان میں, آپ دونوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہاں جب الیکشن کرانے ہوتے ہیں کہ تمام ریاستی ادارے اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. نہ وہ کسی کو چھیڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے بغیر,
نہ ٹرانسفر، نہ پوسٹنگ، نہ پروموشن، نہ کچھ. ہر ادارہ ہو یہاں بھی یہ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ہی نگران وزیر اعلیٰ بنایا ہے، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، انہوں نے یہ آپ پر مسلط کیا ہے، اور وہی ساری ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرا رہے ہیں. تو اب یہ تمام یہ فری فیئر امپارشل الیکشن ہو رہے ہیں. لوگوں کو گوہر خان کے جو ان کی کلائنٹ ہے ان کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، جو یعنی قیامت آئی ہوئی اب پاکستان کے اندر، وہ کون کرا رہا ہے؟ الیکشن لازمی ہونے چاہیے اور وقت پر ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہوئے. اب یہ اچھا آپ جو خاور صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ اگر جیت گیا، یہ جیت گیا، وہ جیت گیا، اور بھائی جب دوسرے کرانے ہوں گے تو الیکشن کمیشن کہہ دے گا کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا یہ صوبائی حکومت اور اس کے افسر جو ہے وہ ہمیں جواب دیں تاکہ یہ مداخلت نہ کرے الیکشن میں. پیریڈ. چودھری صاحب آپ کی بات کو ایک تائید کر دوں. جی گوہر صاحب. جی سر، وہ میں اسی تائید کہہ رہا ہوں. چودھری صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. انڈیا سب سے بڑا ایگزامپل ہے، اور وہ سب سے بڑا ایگزامپل اس ہے کہ انڈیا میں اکثر نیشنل اور پروونشل ان کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، وہ ہمیشہ سے الگ الگ ہوتے ہیں. اتنے صوبے اور ان میں اتنی ڈیموکریسی ہے، ہماری اوپر کیسے نہیں ہو سکتی. دوسری یہ کہ ہمارے بائی الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایک الیکشن ہوتا ہے، اور بائی الیکشن آلموسٹ 25, 30, 40 سیٹوں پہ ہوتے ہیں جو پورا حکومت کے لیے سیٹ اپ ہو سکتا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشنیں جب ہوتی ہیں تو حکومت کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتی ہے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. اس مرتبہ آگے ان کا یہ کہنا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو 3 ریزن دیے ہیں، ایک یہ دیا میرے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، اور اس کے کا بتاؤں جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کریں گے. وہ آئینی قانونی طور پر اس بات پہ بھی غلط ہے کہ 88 میں جب الیکشن پرولانگ ہو گئے تھے یا 2008 میں پرولانگ ہو گئے تھے، وہ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا، شیڈول آ گیا، پروگرام آ گیا، الیکشن ہو رہے تھے، ایونٹ اس کے بعد ہوا ہے تو الیکشن تھوڑے سے پوسٹ پون ہو گئے. جی صاحب آپ کی الیکشن کمیشن کا آرڈر آپ دیکھیں جی بالکل وہ سارے ایونٹ الیکشن جو شیڈول اناؤنس ہوا ہے 8 مارچ، اس سے پہلے کا الیکشن جی وہ بالکل ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے سارے کا سارا مسئلہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ اب اس کی ہیئرنگ کرے گا اور جو بھی اس مسئلے کا حل جو نکلے گا وہ نکال لیں گے. آج چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح کر دیا گا کہ یہ کورٹ آف لا کی یہ جیورسڈکشن ہے، وہی اس کے اوپر ہم فیصلہ کر لیں گے. سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے. گوہر صاحب بہت شکریہ. بیک ٹو یو چودھری صاحب. اچھا چودھری صاحب، معاملہ اب یہ ہے کہ آئین اور قانون تو پہلے دن سے واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اسی لیے آیا تھا، لیکن کچھ جو زمینی حقیقتیں ہیں چودھری صاحب، اب ہم انڈیا کی اکثر مثال دیتے ہیں، لیکن انڈیا میں چودھری صاحب آپ کو پتا مارشل لا کوئی نہیں لگا. وہاں پہ جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے 1947 سے چلتی رہی. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، ماضی کے اندر ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ جنرل ایوب، جنرل ضیاء، جنرل مشرف ہے. کیا لگا ہوا؟ مارشل لا نہیں لگا ہوا؟ نہیں، ملک کے اندر کیا بات کرتے ہیں چودھری صاحب. کسی قانون اور جواز کے بغیر لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. معاف کرنا. اچھا کیا ہے؟ اچھا یہ جمہوریت ہے؟ یہ ساری چیزیں. اور آپ کا وزیر داخلہ فرماتا ہے کہ وہ ہم نے کوئی جمہوریت کا خیال نہیں رکھنا. یہ بیان ہے ان کا، میرا تو نہیں ہے. نہیں